الرحیم رب ذوالجلال کا ارشاد پاک ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اسی طرح رب ذوالجلال کا ارشاد پاک ہے انما المؤمنون اخوہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6951۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ رحمت عالم سید انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ کیا شان ہے مسلمان کی، کیا عظمت ہے مسلمان کی۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہمیں نصیحت فرمائی، بہترین درس عطا فرمایا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو آپ یہودی تھے الحمدللہ، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول، مخلص بندہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں سے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آج سے 1 صدی قبل یا اس سے کم و بیش آپ نے ایک مسلمانوں کو نظریہ عطا کیا تھا۔ وہ نظریہ جس کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے، یعنی ہندوؤں کا، بت پرستوں کا نظریہ اور ہے اور مسلمانوں کا نظریہ اور ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ چونکہ جب الگ ہے، وہ تمام مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، جس جگہ بھی ہوں، وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، جبکہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دونوں کا نظریہ الگ الگ ہے، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ مسلمان کی سوچ قرآن اور حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے واحد لا شریک ہونے کے مطابق ہے۔ جو شریعت کہتی ہے مسلمان کی سوچ یہ ہے، مسلمان کا نظریہ یہ ہے، جبکہ ہندو کا نظریہ اس کا خلاف ہے، برعکس ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بصیرت اور آپ کی فراست اور آپ کی بصارت نے ایسا کمال کیا کہ ایسی سرزمین اور ہندو رہتے تھے تو آپ نے ایک نظریہ دیا کہ مسلمان الگ رہیں اور ہندو الگ رہیں، یہ الگ یہ الگ۔ اسی سرزمین پر 2 دن قبل ایک ایسی بہادر، جرأت مند، شجاعت، دلیر بچی نے وہی کام کیا کہ مسلمانوں کے سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ مسلمان کے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے تھے تو اس بچی نے اللہ کا نام بلند کر کے نہ صرف ہندوستان کی بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو جگایا، بلکہ روئے عالم کے تمام مسلمان بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، سب کو جگا دیا۔ اور ایسا کمال کیا ہے کہ ایک طرف ہندو اپنی آوازیں کس رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تنہا بچی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر رہی ہے۔ تو پاکستان کے مسلمانوں سے بھی یہ میری گزارش ہے، دیکھیے کہ اس بچی کا لباس کیسا تھا۔ اس بچی نے اسلامی لباس میں آ کر آج کل کے سیکولرز کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے، آج کے کالج کی لڑکیوں کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، انہیں بھی انہیں درس دیا ہے کہ یوں نہیں، اسلام یوں بھی اجازت دیتا ہے، لاگو کرو کہ ہر پہلو اسلام کے مطابق گزرے۔ تو لہذا پردے میں آ کر آپ نے، اس بچی نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ہمیں بتلایا ہے کہ سب نام زندہ ہے تو اللہ کا نام زندہ ہے۔
جس طرح علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات کہی، آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہوں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کسی اور شاعر نے بھی زبردست بات کہی، کہا یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اس پر بڑا زبردست شعر کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر سے تھر تھراتی زمین، نعرہ تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر پھوڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر پھوڑ دیتا تھا، تو حکم دیتا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو الحمدللہ آج اس بچی نے ایسا کام کیا ہے جو اسلام کو اس کی ضرورت تھی، مسلمانوں کی اس کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمان عطا فرمائے، آمین۔